100 دن پورے ہو چکے تھے۔ پسینے میں شرابور ایک شخص کنٹینر پر کھڑا ہاتھ ہلا رہا تھا اور نیچے لوگ اس شخص کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کنٹینر کے ارد گرد شہد کی مکھیوں کی طرح جمع تھے۔ یہ 100 دن ان تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ اس شخص پر کیسے گزرے، اب یہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ کرکٹ کے میدانوں میں دوڑنے والا ایک ایسا کھلاڑی جس نے ایک کمزور اور ہاری ہوئی ٹیم کو متحد کر کے نہ صرف دنیا کرکٹ کے صف اول کی کرکٹ ٹیموں پر عالمی مقابلوں میں سبقت دلائی، بلکہ اپنی پاک قوم میں ایک نیا جذبہ اور ولولہ بھی پیدا کیا کہ وہ اقوام عالم میں دوسری قوموں سے کسی طور پر کم نہیں ہیں۔ یہ دور اندیش شخص اچھی طرح سے جانتا تھا کہ عالمی کپ جیت کر اس نے کس سمت جانا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ عالمی کپ کے اختتامی تقریب میں اس نے اشارہ دیا تھا کہ اس ورلڈ کپ کا سفر بہت لمبا ہوگا۔ ان کے یہ الفاظ تاریخ کے اوراق نے اپنے وجود میں جذب کر لیے اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس کھلاڑی نے ورلڈ کپ سے کینسر اسپتال تک کا سفر طے کیا، حالانکہ اس وقت کے بڑے بڑے ماہرین نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ اس قسم کا اسپتال بنانا ان کے لیے ناممکن ہے۔ یہ ناممکن بعد میں اس مضبوط قوت ارادی والے کھلاڑی نے ممکن بنا دی اور کینسر اسپتال بن گیا۔ اس کھلاڑی کی ٹانگیں کھینچنے والوں اور ان پر تنقید کرنے والوں کی فہرستیں بہت لمبی ہیں۔ 2 دن پہلے میں نے ٹی وی پر عالمی کپ جیتنے والے اس چست و توانا کھلاڑی کو ایک ایسے بوڑھے شخص کے روپ میں اپنی قوم سے خطاب کرتے دیکھا جسے 22 سال تک مسلسل اس قوم کے بے رحم حکمرانوں نے توڑنے کے لیے ہر غیر اخلاقی حربہ استعمال کیا، لیکن آج کامیابی کی اتنی اونچائی پر آ کر بھی اس خدا کے بندے نے اپنے ایک ایک جملے میں ان تمام قومی مجرموں کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ ان کے تمام تحفظات دور کرنے کے لیے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی بھی کرائی۔ ٹی وی پر یہ مناظر دیکھ کر بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو کے 2 قطرے جھلملانے لگے اور مجھے فتح مکہ کا وہ دن واقعہ یاد آ گیا جب ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کفار دشمنوں کو معاف کر دیا تھا۔ بات یہاں نہیں رکی بلکہ اس انسان نے قوم سے اپنے خطاب میں زبان سے ایک ایسی بات نکال دی جس نے پورے مغرب پر سناٹا طاری کرنے کے ساتھ ساتھ وطن عزیز کے تمام مذہبی جماعتوں کو بھی ہلا کے رکھ دیا۔ یہ بات مدینہ کی فلاحی ریاست بنانے کی تھی۔ بولنے میں تو یہ جملے کچھ سیکنڈ میں زبان سے ادا ہوئے، لیکن یہ وطن عزیز کی تاریخ میں پہلی بار ایک مسلمان حکمران کی زبان سے ادا ہوئے، حالانکہ وقت کے ظالم حکمرانوں نے انہیں یہودی ایجنٹ ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس عظیم انسان کو معلوم نہیں کتنوں نے کہاں کہاں کس قدر تکلیف پہنچائی ہوگی، لیکن ایک وجود کو اس گوہرے نیاب کو کھونے کا احساس ہوا، یعنی جمائمہ، جس نے بعد میں نہ صرف اس عظیم انسان کی مرہم پٹی کی بلکہ ہر مشکل موڑ پر ان کے لیے سہارا بھی بنی رہی۔ ایک طرف اکیلا ایک شخص سچائی کے ساتھ اس پاک سرزمین کی تعمیر و ترقی کے خواب کو حقیقت بنانے کی جد و جہد کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف عیش و عشرت کے دلدادہ حکمران طبقے نے انہیں ہمیشہ مذاق کا نشانہ بنایا۔ یہ کھلاڑیوں کا کام صرف کرکٹ کھیلنا ہے، نہ کہ سیاست۔ ان قومی مجرموں کی تکبر میں بچھی ہوئی کڑوی کسیلی باتیں 22 سال تک تنہا برداشت کرنے کے بعد بھی اس عظیم شخصیت کی زبان سے ایک ہی باز گشت سنائی دیتی تھی کہ انسان صرف کوشش کرتا ہے، کامیابی وہ دیتا ہے۔ آج آنکھوں میں آنسو لیے یہ تحریر بڑی محنت سے اس عظیم شخصیت کے لیے تحفے کے طور پر لکھ رہا ہوں جسے بہت ساروں نے ناقابل معافی دکھ دیے۔ میں اس مٹی کا ایک 11 سالہ بچہ ہوں، لیکن میں اس کم عمر میں بھی یہ جان گیا تھا کہ یہ شخص اللہ کی طرف سے اس پاک سرزمین کے لیے وہ نایاب تحفہ ہے جس کے لیے یہ پاک سرزمین پچھلے 70 سالوں سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ شخص جس نے اپنی کامیابی کے عروج پر قائد اعظم کو اپنا لیڈر کہا، ایک ایسا شخص جس کو غریب کے بچے کے پیٹ میں اترنے والے اس نوالے کا احساس ہو جس کی وجہ سے غریب کے بچے کی درست افزائش نہیں ہوتی۔ یہ قوم بھی عجیب ہے، بہت دیر لگا دیتی ہے۔ میدانوں میں برق رفتاری سے دوڑنے والا ہمارا کھلاڑی آج بوڑھا ہو گیا ہے۔ اس بوڑھے شخص کے پاس اب اتنا وقت نہیں بچا کہ وہ اس پاکستان کو راتوں رات ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دے، لیکن اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں ان تمام قومی مجرموں کو جو سب ان کے خلاف اکٹھے تھے ایسا ذلیل و خوار کر دیا جس کی نظیر پاکستان کی تاریخ میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ یہ وہ لوگ تھے جو انہیں ہمیشہ یہ تانے دیتے نہیں تھکتے تھے کہ انہیں سیاست کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ آج سیاست کی سمجھ بوجھ رکھنے والے گھروں میں اپنے بچوں کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہی۔
یہی وہ نیا پاکستان تھا جس کے بنانے کے لیے اس شخص نے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ آج پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر لگی ہوئی ہیں، کیونکہ جو شخص آج وزارت عظمیٰ کے منصب پر بیٹھ گیا ہے وہ آج کے دور میں قائد اعظم کا جانشین ہے، جو بیرونی طاقتوں کو بھی ان کی زبان میں منہ توڑ جواب دے سکتا ہے، جو پرچی کے بغیر نہ صرف لگاتار بول سکتا ہے بلکہ اپنے بول کے جادو سے بڑوں کے چھکے بھی چھڑا سکتا ہے۔